آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کروں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک متوجہ لگا کہ نبی اور آل نبی کے درود پاک کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب محمد عباد محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر زبان کھولو گے حضرت امام حسن کے شان میں، اگر زبان کھولو گے حضرت امام حسن کے شان میں، تو کاٹ کے گاڑ دیں گے ڈھونڈنے سے نہ پاؤ گے، کاٹ کے گاڑ دیں گے ڈھونڈنے سے نہ پاؤ گے۔ آئیے آج بلکہ بہت سے لوگ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کربلا کے سرزمین پہ شہید ہوئے، بلکہ میں بس کچھ ہی لفظوں کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام حسن کربلا میں شہید ہوئے یا اور کہیں پہ۔ دیکھیں آپ، حضرت امام حسن مصطفیٰ کو بھی شہید کیا گیا اور حضرت امام حسین مصطفیٰ کو بھی شہید کیا گیا، لیکن ان ظالموں نے حضرت امام حسن مصطفیٰ کو شہید کیا جس نے حضرت امام حسین مصطفیٰ کو شہید کیا۔ ان ظالموں نے ایک رازش بنا کے حضرت امام حسن کو بھی زہر دے کے شہید کیا۔ جب ایک مرتبہ ظالموں نے حضرت امام حسن مصطفیٰ کو گلاس میں پانی کے ساتھ زہر دیا، ظالموں نے جب حضرت امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا تو حضرت امام حسن مصطفیٰ کی بھی طبیعت علیل ہو گئی۔ جب حضرت امام حسن مصطفیٰ کی طبیعت علیل ہوئی تو حضرت امام حسن نے اپنے نانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے میں آپ حاضر ہوئے اور نانا کا وسیلہ لگا کے امام حسن مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ مدینے کی گلی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے میں امام حسن نے اپنے ہاتھ کو جب بلند کیا، نبی کا واسطہ دیا، نبی کا وسیلہ لے کے امام حسن نے دعا کیا کہ اے میرے خدا، تجھے میرے نانے مصطفیٰ کا واسطہ ہے، اے میرے خدا، ان ظالموں نے تیرے محبوب کے نواسے حسن کو بھی زہر دے دیا ہے، اے میرے خدا، تیرے محبوب کے نواسے حسن کی طبیعت علیل ہو گئی ہے، اے میرے مولا، اپنے محبوب کے نواسے کو شفا دے دے مولا، بلکہ آج میں کوئی معمولی انسان کا وسیلہ نہیں دیا، میں نے وسیلہ ایسے شخص کا وسیلہ دیا ہے جسے تو نبیوں کا نبی امام الانبیاء بنا کے بھیجا۔ امام حسن نے نانا کے روضے میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد ہاتھ کو اٹھایا، آنکھ میں آنسو آ گئے، میرے خدا،
اس دعا کو قبول کر لے مولا، فریاد کو سن لے مولا۔ تیرے محبوب کے نواسے حسن کو زہر دیا گیا ہے مولا، اپنے محبوب کے نواسے حسن کی طبیعت بہت ہی زیادہ علیل ہو گئی ہے مولا۔ اسلام کے دشمن تیرے محبوب کے نواسے کو زہر دے دیے ہیں مولا، طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے مولا، شفا دے دے۔ جب حضرت امام حسن مصطفیٰ نے نانا کا وسیلہ لے کے خدا سے گفتگو کیا، جب خدا سے عرض کیا کہ میرے خدا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے مولا، تجھے میرے نانے مصطفیٰ کا واسطہ ہے مولا، نانے مصطفیٰ کے صدقے میں مولا میری طبیعت علیل ہے مولا، مجھے شفا کر دے مولا، مجھے شفا کر دے۔ تو خدا نے حضرت امام حسن کے بات پہ حضرت امام حسن کے بات کو سنا، سننے کے بعد حضرت امام حسن کو شفا بھی مل گیا۔ پھر سے ان ظالموں نے سازش کی کہ حسن کو زہر دیا گیا لیکن امام حسن کو کچھ نہ ہوا، تو ان ظالموں نے پھر سے سازش کی کہ چلو پھر سے آزمائش کرتے ہیں، پھر سے دیتے ہیں، اب کی اس سے بھی زیادہ دیں گے، اس لیے کہ اس کی طاقت و قوت اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو ان ظالموں نے پھر سے پانی میں زہر کو ملا کے امام حسن کو زہر دے دیا۔ جب حضرت امام حسن مصطفیٰ نے اس پانی کو پیا، پانی پینے کے بعد آپ حضرت امام حسن کی طبیعت پھر سے علیل ہو گئی، تو آپ نے پھر سے اپنی نانے مصطفیٰ کے روزے پہ حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد ہاتھ کو پھر سے دعا میں اٹھا دیا، دعا میں اٹھانے کے بعد عرض کیا کہ اے میرے خدا، اسلام کے دشمن نے تیرے محبوب کے نبی تیرے محبوب کے نواسے حسن کو ایک بار زہر دیا مولا، تیرے محبوب کے فضل سے تیرے محبوب کے نواسے کو کچھ نہ ہوا مولا، لیکن ان ظالموں نے پھر سے امام حسن کو زہر دے دیا ہے مولا، تیرے بندے کو پھر سے زہر دے دیا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، میں تجھے اپنے نانے مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، اے میرے خدا تجھے امام الانبیاء کا واسطہ ہے، تجھے نبیوں کا امام کا واسطہ ہے۔ تو جب حضرت امام حسن نے نانے مصطفیٰ کا واسطہ دیا تو حضرت امام حسن کو پھر سے شفا ملا۔ پھر ان ظالموں نے پھر سے سوچا کہ میں نے ایک بار زہر دیا، حسن کو کچھ نہ ہوا، دو بار دیا، کچھ نہ ہوا، اب اس سے بھی زیادہ دیا جائے، بلکہ حسن کا کام تمام ہو جائے، حسن کا انتقال ہو جائے، حسن دنیا سے چلا جائے۔ جب ان ظالموں نے یہ سوچ کے پانی میں نہیں دیا، بلکہ ان ظالموں نے حضرت امام حسن کو حضور میں زہر ملا کے دے دیا، اور حاضر ہوئے ان ظالموں نے حضرت امام حسن کے پاس آئے اور اس حضور کو حضرت امام حسن کو دیا تحفے میں کہ اے میرے آقا حسین۔ ان ظالموں کے لفظ سنیں آپ، ان ظالموں نے آ کے آقا حسین سے کہا کہ اے میرے آقا حسین، میں آپ کا غلام ہوں۔ دیکھیں کہ ظالم آقا حسین کے پاس آ کے حضور میں زہر کو ملا کے عرض کیا کہ اے میرے آقا حسین، میں آپ کا دیوانہ ہوں، اے میرے آقا حسین، میں آپ کا غلام ہوں، اے میرے آقا حسین، یہ غلام آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام حسن نے اس تحفے کو قبول کیا تو ان ظالموں نے کہا کہ اے میرے آقا حسین، اے میرے آقا حسین، آپ میرے سامنے ان چند کھجوروں کو کھا لیجئے، اے میرے آقا حسین، آپ میرے سامنے ان چند کھجوروں کو کھا لیجئے۔ تو یہ حضرت امام حسن نے اپنے غلام نبی حضرت امام حسن نے سوچا کہ سچ میں یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے غلام ہمارے بارگاہ میں بلکہ حضور کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب ان ظالموں نے کہا آقا حسین ان حضوروں کو آپ کھا لیجئے، آقا حسن آپ اے
میرے آقا حسن آپ اس کھجوروں کو کھا لیجئے. تو حضرت امام حسن نے اس کھجوروں کو کھا لیا. اللہ اکبر. مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن نے اس کھجور کو کھایا تو حضرت امام حسن کی طبیعت پھر سے علیل ہو گئی. آپ حضرت امام حسن کی طبیعت پھر سے علیل ہو گئی. جب طبیعت علیل ہو گئی تو آپ نے حضرت امام حسن مصطفیٰ نے ان ظالموں ان غداروں کی طرف دیکھا اور آپ حضرت امام حسن نے کہا کہ او ظالموں تم میرے نبی کے امتی ہو لیکن تم اسی نبی کے آل کے دشمن بنے بیٹھے ہو. تو ان ظالموں نے جب حضرت امام حسن نے اس لفظ کو کہا, اس لفظ کو کہتے ہی حضرت امام حسن کو الٹی آنے شروع ہو گئی. جب حضرت امام حسن کو الٹی آیا تو ان ظالموں نے خوشی اختیار کی, بلکہ خوش ہو گئے کہ ہاں ہمارا کام تمام ہو چکا ہے, ہمارا کام ہو چکا ہے, حسن کا کام تمام ہو چکا ہے. تو حضرت امام حسن نے پھر سے اپنے نانے مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے میں آپ داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد حضرت امام حسن نے کہا اے میرے آقا, اے میرے نانے مصطفیٰ, آپ کے امتی آپ کے آل کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسن نے کہا اے میرے آقا, آپ کے امتی نے مجھے ایک بار زہر دیا لیکن میں نے آپ کا وسیلہ لے کے جب خدا سے عرض کیا تو خدا مجھے شفا دے دیا. اے میرے آقا, اے میرے نانے مصطفیٰ, جب ان ظالموں نے مجھے دوسری بار زہر کو دیا تو میں نے اپنے نانے مصطفیٰ کے روزے میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا, ہاتھ کو اٹھا دیا, خدا سے عرض کیا کہ اے میرے خدا, اے میرے خدا, اے میرے خدا, ان ظالموں نے مجھے زہر دے دیا ہے, اے میرے خدا مجھے شفا کر دے. تو خدا نے اے میرے آقا آپ اے میرے آقا خدا نے خدا نے آپ کے نوازے کی بات کو قبول کیا اور خدا نے مجھے پھر سے شفا دے دیا. اے میرے آقا, ان ظالموں نے آگے کہا کہ اے میرے حسن میں آپ کا غلام ہوں, اے میرے حسن میں آپ کا غلام ہوں, یہ چند حضور میں آپ کے لیے تحفے میں لے کے آیا ہوں. جب اے میرے آقا میں نے ان غلاموں سے کہا کہ ان چند حضوروں کو رکھ دیجئے تو ان ظالموں نے کہا کہ آقا حسین آپ میرے سامنے ان حضوروں کو کھا لیجئے. اے میرے آقا, اے میرے نانے مصطفیٰ, جب میں نے ان حضوروں کو کہا, جب میں نے ان حضوروں کو کھا لیا, کھانے کے بعد ان حضوروں نے اپنا جلوہ دکھا دیا. اے میرے مولا, جسم میں اے میرے مولا, جسم میں اپنا جلوہ زہر نے دکھا دیا ہے. تو حضرت امام حسن نے پھر سے اپنے ہاتھ کو اٹھایا. ہاتھ کو اٹھانے کے بعد نانا کا واسطہ لے کے, نانا کا واسطہ دیا, نانا کا وسیلہ لے کے خدا سے عرض کیا کہ اے میرے خدا, اے میرے خدا, ان ظالموں نے مجھے حضور میں زہر دے دیا ہے. اے میرے مولا, حضور میں زہر کو ملا کے ہمیں کھلا دیا ہے. اے میرے خدا مجھے پھر سے شفا دے دے. اے میرے خدا, میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں, میں تجھے نانے مصطفیٰ کا وعدہ دیتا ہوں. اے میرے خدا, میں تجھے امام الانبیاء کا واسطہ دیتا ہوں. اے میرے خدا, میں نبیوں کے امام کا واسطہ دیتا ہوں. جب حضرت امام حسن نے کہا کہ اے میرے آقا, اے میرے خدا مجھے شفا کر دے, تو خدا نے حضرت امام حسن کو پھر سے شفا دے دیا. تو ان ظالموں نے سوچا اب اس طرح حضرت امام حسین کو زہر نہیں دیا جائے گا, بلکہ اگر اس طرح ہم لوگ زہر دیں گے تو یہ نانا کا دیوانہ, یہ نانا کا نواسا, بلکہ نانا کی چوکھٹ پہ جا کے خدا کے بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا کے عرض کرے گا تو خدا اپنے بندے کو شفا دے دے گا. اس لیے ان ظالموں نے راجش رچی, چپے سے آ کے حضرت امام حسن کے خیمے میں آئے. ان ظالموں نے حضرت امام حسن کے خیمے میں آئے. خیمے میں آنے کے بعد حضرت امام حسن کے مشکیزے میں الماس کو ڈالا.
ابھی ظالموں نے گلاس میں زہر کو دیا، پانی میں دیا، کھجور میں دیا، ایک دو بار نہیں بلکہ امام حسن کو 4 مرتبے زہر کو دیا گیا۔ جب ان ظالموں نے سوچا اب شفا حضرت امام حسین کو اس قدر شفا ملتی رہے گی، تو ان ظالموں نے سوچا ایسا نہ کیا جائے، چپے سے خیمے میں چلا جائے اور حسن کے مشکیزے میں الماس کو ڈال دیا جائے، الماس یعنی ہیرے کو ڈال دیا جائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اے اسلام کے مقدس بھائیوں، ذرا آپ بھی تو سوچیں، ذرا آپ بھی تو سوچیں، آپ کو بھی معلوم ہے صرف لوہے کے قلم میں ہیرے کی انی کو لگا دیا جاتا ہے، تو اس قلم میں جب ہیرے کی انی کو لگا دیا جاتا ہے، ذرا سا لگا دیا جاتا ہے، تو اس سے کانچ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ ذرا سا الماس کو ان ظالموں نے امام حسن کے مشکیزے میں نہیں ڈالا، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا ڈالا کہ پانی کا رنگ بھی، پانی بھی پناہ مانگنے لگا اور پانی بھی کہنے لگا او ظالموں، تم یہ تو سوچو تم کس کے مشکیزے میں الماس کو ڈال دیے ہو، اے ظالموں تم یہ تو سوچو کس کے پانی میں، کس کے مشکیزے میں الماس کو ڈال دیے ہو۔ لیکن ہاں اے اسلام کے مقدس بھائیوں، ذرا آپ بھی تو سوچیں، جب ان ظالموں نے حضرت امام حسن کے مشکیزے میں الماس کو ڈالا، الماس کو ڈالنے کے بعد پانی کا رنگ چینج ہو گیا، پانی کا رنگ بدل گیا، تو حضرت ان ظالموں نے حضرت امام حسن کے مشکیزے میں الماس کو ڈالنے کے بعد، یعنی ہیرے کو ڈالنے کے بعد وہ ظالم اپنے گھر کی جانب چلے، تو حضرت امام حسن نے اپنے پیاری بہن حضرت زینب سے کہتے ہیں، اے میرے پیارے بہن، مجھے بہت تیز پیاس لگی ہے، اے میری بہن مجھے پانی پلا دیا جائے۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ اے میرے بھائی کیوں نہیں میں اپنے بھائی کو پانی پلاؤں گی۔ تو حضرت زینب نے اپنے بھائی حضرت مولا حسین کو اسی مشکیزے سے پانی کو نکال کے دیا، لیکن حضرت زینب کو یہ علم نہ تھا، حضرت زینب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان ظالموں نے پھر سے میرے بھائی کے مشکیزے میں الماس کو ڈال دیا ہے۔ حضرت زینب نے مشکیزے سے پانی کو نکالا اور حضرت امام حسن کو دے دیا۔ جب حضرت امام حسن نے اس پانی کو نوش فرمایا، اللہ اکبر! مورخین لکھتے ہیں جس قدر حضرت امام حسن کے حلق سے پانی پیٹ میں گیا، اللہ اکبر! اس الماس نے حضرت امام حسن کے جسم میں اپنا جلوہ دکھا دیا، ہیرے نے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ ذرا آپ بھی تو سوچیں، جب لوہے کے قلم میں ذرا سا لگا دیا جاتا ہے تو کانچ کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن او ظالموں تم نے بلکہ ذرا سا نہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا ڈالا کہ پانی کا رنگ بھی چینج ہو گیا۔ او ظالموں تم ذرا یہ تو سوچ لیتے، میں نے کس کے مشکیزے میں الماس کو ڈال دیا ہے، بلکہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں، نانے مصطفیٰ کا نواسا ہے، جسے نانا کہتے تھے کہ یہ دونوں میرے دل کے چین ہے۔ جب حضرت امام حسین کبھی رو دیا کرتے تھے تو نبی پاک ارشاد فرماتے تھے، اے میری بیٹی فاطمہ، ان میرے دونوں نواسوں کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دینا، اس لیے کہ جب میرے نواسوں کی آنکھ میں دونوں کی آنسو آ جاتے ہیں تو میرے دل بھی روتے ہیں۔ اللہ اکبر! او ظالموں تم تو یہ تو سوچ لیتے کہ میں کس کے مشکیزے میں الماس کو ڈالا ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ الماس نے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ جب پانی حضرت امام حسن کے ہاتھ میں پہنچا، حضرت امام حسن نے پانی کو پیا، اسی وقت اس پانی نے اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے جس نلی سے پانی آنکھ میں جاتا ہے، الماس نے وہیں سے جلوہ دکھا دیا۔ جس نلی سے پانی جاتا ہے اس نلی کو بھی الماس کا پانی کاٹ دیا۔ اللہ اکبر! پانی جب آنکھ میں گیا
بعد الماش کا پانی امام حسن کے دل کو ایسا کاٹا، جب ان ظالموں نے دیکھا کہ الماش اپنا جلوہ دکھا دیا تو ان ظالموں نے بہت خوش ہوئے، اور ان ظالموں نے اپنے اپنے بچوں سے، اپنے اپنے بابا سے، اپنے اپنے بھائیوں سے، اپنے اپنے رشتے داروں سے کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو میں نے جو کام کیا، الماش کو حسن کے مشکیزے میں ڈالا، الماش نے اپنا جلوہ دکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ایمان والے تھے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے کہا اور ظالموں تمہارے خیال سے یہ تم نے کام اچھا کیا ہے، بلکہ ایمان کے نظر سے دیکھا جائے تم تو کردار نبی ہو۔ ظالموں نے کہا او میرے بھائیوں کیا کہتے ہو، بلکہ ہم لوگ کردار نبی نہیں، کردار اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان ظالموں نے کہا، جب ان ظالموں نے دیکھا اتنا بات، ان ظالموں نے کہا الماش کا پانی اپنا جلوہ دکھا دیا۔ الماش کے پانی نے حضرت امام حسن کے دل کو بھی کاٹ دیا۔ جب حضرت امام حسن الٹی کیا کرتے تھے، اور لیتے ہیں کہ الٹی کے ساتھ پانی کم، کھانا پینا کم، بلکہ بدن کے دل، گردے یعنی بدن کے حصے کٹ کٹ کے اڑھڑی کے درمیان نکلا کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا، نانا کے روزے میں جا کے کہا، حضرت امام حسن نے دعا نہ کیا بلکہ اپنے نانا کے چوکھٹ پہ جا کے کہا کہ اے میرے نانا، اے میرے نانا مصطفیٰ، آپ کے امتی نے ایک بار نہیں بلکہ دو بار بھی نہیں، 4 مرتبے آپ کے نواسے حسن کو زہر دیا ہے مولا۔ جب میں نے 3 بار آپ کا وسیلہ لگا کے دعا مانگا تو خدا نے اے میرے آقا، خدا نے میری بات پہ لبیک کہا، لیکن اے میرے آقا ان ظالموں نے الماش کو پیس کے پلا دیا ہے۔ اے میرے آقا، آج میں آپ کی چوکھٹ پہ دعا مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ آج میں آپ کی چوکھٹ پہ آپ کے سلام دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو تھے، اور جب آپ نے کہا اے میرے آقا، اے میرے آقا نانے مصطفیٰ، بلکہ آج میں دعا کے لیے نہیں بلکہ آج میں اپنے نانے مصطفیٰ کو آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبر ہلنے لگا۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبر ہلا تو حضرت امام حسن نے اپنے نانے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد آپ اپنے خیمے میں گئے۔ خیمے میں جانے کے بعد آپ حضرت امام حسن نے کہا اے میری بہن زینب، اے میری بہن زینب، میرے بھائی حسین کو بلا دیا جائے، میرے بھائی حسین کو بلا دیا جائے۔ تو حضرت امام حسن، جب حضرت امام حسن نے یہ کہا تو اس لفظ کو سن کے حضرت زینب نے ایک طبیب کو بلایا، یعنی ڈاکٹر کو بلایا۔ جب ڈاکٹر آیا، جب ڈاکٹر نے حضرت امام حسن کی حالت کو دیکھا، حالت کو دیکھنے کے بعد کہا اے میری بی بی زینب، اے میری بی بی زینب، ان ظالموں نے 3 بار زہر کو دیا لیکن شفا مل گیا ہے۔ ان ظالموں نے الماش کو پیس کے دے دیا ہے، الماش کو پیس کے پلا دیا ہے۔ اے میرے بھائی، اے میرے بی بی زینب، اب الماش اپنا جلوہ بھی دکھا دیا ہے، الماش اپنا جلوہ دکھا دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ اب کوئی علاج نہ کرو، اب کوئی دوا نہ کرو، اس لیے کہ مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، مجھے اب ایسا نہیں لگتا کہ اب میں بچوں گا۔ تو حضرت زینب کی آنکھ میں آنسو آ گئے اس لفظ کو سن کے۔ آپ حضرت امام حسین، آپ حضرت امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن زینب، میرے بھائی کو بلا دیا جائے، میرے بھائی کو بلا دیا جائے تاکہ میں آخری مرتبے اپنے بھائی حسین سے تو مل لوں۔ جب حضرت امام حسین تک یہ خبر پہنچی، حضرت امام حسین حاضر ہوئے اور آپ نے آ کے کہا اے میرے
بھائی حسین آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو حضرت امام حسن نے کہا اے میرے بھائی مجھے جس کے اوپر شک ہے اگر وہی قاتل ہے تو اللہ اگر وہی قاتل ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ اے میرے بھائی مجھے بتا دیا جائے۔ تو حضرت امام حسن کا ایک لفظ سنے آپ، جب امام حسین مصطفیٰ نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بتا دیا جائے تو امام حسن نے کہا کہ اے میرے بھائی شک کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ تو امام حسین مصطفیٰ نے کہا اے میرے بھائی آپ ظالموں نے زہر دے دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ اے میرے بھائی نام مصطفیٰ درس دیا کرتے تھے کہ شک کی بنیاد پہ کسی کو ایک لفظ نہ کہنا۔ اے میرے بھائی حسین نانا مصطفیٰ کہتے تھے کہ شک کے بنیاد پہ ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ اے میرے آقا، اے میرے بھائی حسین اگر میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے فلاں شخص زہر ڈالا ہے میرے مشکیزے میں تو مجھے اتنا معلوم ہے آپ اسے جنگ کریں گے، آپ اسے قتل کر دیں گے، اس لیے کہ شک کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں آپ حضرت امام حسن مصطفیٰ نے اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسین مصطفیٰ کو منع کیا کہ بھائی شک کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ تو حضرت امام حسن مصطفیٰ نے کہا اے میرے بھائی حسین میرے بیٹے حضرت قاسم کو بھی بلا دیا جائے۔ حضرت قاسم کی عمر مورخین لکھتے ہیں 7 یا 8 سال کی تھی جب حضرت قاسم کو بلایا گیا، اس لیے کہ نام مصطفیٰ پہلے بتا دیے تھے کہ اے میرے حسین تجھے کہ وہ بلا کی سرزمین پہ اسلام کو بچانا ہے۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، جب وہاں سے واپس ہوئے آپ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا ہے میرے آقا چلے جنت میں۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جنت میں کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا ہے میرے آقا اپنے نوازوں کے محل کو بھی دیکھ لیا۔ اے میرے آقا اپنے نوازوں کے محل کو بھی دیکھ لے، ابھی امام حسن کی پیدائش بھی نہ ہوئی، حضرت امام حسین کی پیدائش بھی نہ ہوئی، لیکن خدا نے نبی کے نوازے کا محل جنت میں بنا دیا، اس لیے کہ خدا نے نبی کو بتا دیا کہ اے میرے محبوب میں تجھے ایک ایسی بیٹی دوں گا، اور ان بیٹی سے اس بیٹی کے ذریعے سے میں تجھے تو بیٹا ایسا دے دوں گا جس ایک کا نام حسن ہوگا تو ایک کا نام حسین ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ آقا چلے جنت میں اپنے نوازوں کے محل کو دیکھ لیں۔ جب حضرت جبرائیل نے نبی کو جنت میں لے کے گئے، نبی نے کیا دیکھا کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین دونوں نوازوں کا محل خدا نے بنا دیا، لیکن ایک حسن کا محل لال تو حسین کا محل لال ہے تو حسن کا محل ہرا ہے۔ تو حضرت امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے تو سب کچھ معلوم ہے لیکن کچھ نہیں معلوم۔ جبرائیل سے نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل بتا دے یہ لال کیوں ہے، ہرا بھی کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا اے میرے آقا آپ پہ امام الانبیاء ہے، آقا میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے بتا دے، مجھے سب کچھ معلوم ہے لیکن میں تیرے زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا آقا یہ لال حسین کا ہے تو ہرا حسن کا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل آگے بھی بتا دے، جبرائیل آگے بھی بتا
ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے ایک بات اور بتا دینا. تو جبرائیل نے عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے آپ میں بھی بتا دیتا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل حسن کا ایسا کیوں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا آقا حسین کو کربلا کے سرزمین پہ شہید کیا جائے گا تو آپ کے نوازے حسن کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا. جب زہر دے دیا جائے گا تو حسن کا بدن ہرا ہو جائے گا. اسی لیے خدا نے لال حسین کا بنا دیا. حسن ہرا حسن کا بنا دیا. دیکھیں آپ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا تو حضرت امام حسن مصطفیٰ نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے میرے آقا اے میرے بھائی حسین میرے بیٹے قاسم کو بھی کھلا دیا جائے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حسین تجھے اسلام بچانا ہے. اس اسلام کو بچانے کے لیے ساتھ میں قاسم بھی ہوگا. حضرت امام حسن نے کہا حسین میرے بیٹے قاسم کو بلایا جائے. حضرت امام حسن کا جسم کٹ چکا ہے. جب حضرت قاسم حاضر ہوئے حضرت امام حسن نے کہا کہ اے میرے بیٹے قاسم اے میرے بیٹے قاسم کربلا کے سرزمین پہ ان ظالم یزیدیوں نے اسلام کو کھیل لیے ہوئے. اسلام کیا جائے گا ظالموں کے بیچ اسلام کو کھیل لیا جائے گا. اسلام کھیل جائے گا تو میرا حسین میرا بھائی حسین کربلا کے سرزمین پہ اسلام بچانے جائے گا. اے میرے بیٹے قاسم میرے دل کا ارمان یہ ہے کہ میرا بیٹا قاسم بھی جائے. تو حضرت قاسم نے کہا اے میرے بابا حسن اے میرے بابا حسن جو آپ نے کہا ہے تو میں وہی کام کروں گا. تو حضرت امام حسن نے سوچا ایسا نہ کیا جائے بلکہ حضرت امام حسن نے کہا اے میری بہن زینب مجھے ایک کاغذ دے دیا جائے. حضرت زینب نے ایک کاغذ لا کے دے دی. اس کے بعد امام حسن نے کہا مجھے ایک قلم لا کے دے دیا جائے. حضرت زینب نے ایک قلم بھی لا کے دے دیا. اللہ اکبر. مولانا لکھتے ہیں کہ امام حسن کا جسم پاک چھلی ہو گیا ہے. جسم حضرت امام حسن مصطفیٰ کا بدن کٹ گیا ہے. لیکن قسم خدا کی ایمان دیکھو اسلام کو بچانے کے لیے حضرت امام حسن مصطفیٰ کا بدن کٹ گیا ہے. لیکن حضرت امام حسن مصطفیٰ نے دونوں ہاتھ میں قلم کو لے کے ایک تعویذ لکھا. ایک تعویذ لکھنے کے بعد اس تعویذ میں کیا لکھا تھا میں آپ کو بتا دوں. حضرت امام حسن مصطفیٰ نے لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم جب اسلام کو ظالم گھیر لیں گے اسلام ظالموں کے بیچ پھر جائے گا تو میرا بھائی حسین کربلا کے سرزمین پہ اسلام کو بچانے جائے گا. لیکن اے میرے بیٹے قاسم تجھے حسین نہ کرے گا کہ میرے بھتیجے قاسم تجھے نہیں جانا ہے. اسی لیے میں اس تعویذ کو آج لکھا ہوں. اس لیے حضرت امام حسن مصطفیٰ نے اس تعویذ کو لکھا. تعویذ کو لکھنے کے بعد آپ حضرت امام حسن مصطفیٰ نے اپنے بیٹے حضرت اسے میرے بیٹے کے گلے میں ڈال دے. اپنے بھائی حسین سے نہیں کہا کہ میرے بھائی حسین اسے میرے بیٹے کے گلے میں ڈال دے بلکہ امام حسین مصطفیٰ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن مصطفیٰ نے اپنے بیٹے حضرت قاسم کے گلے میں اس تعویذ کو پہنا دیا اور کان میں کہا اے میرے بیٹے قاسم جب اسلام کو ظالم کھیل لیں گے جب اسلام کھیل جائے گا تو میرے بھائی کے بات کو نہ سننا بلکہ اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. حضرت امام حسن نے کہا اس سے پہلے تعویذ کو نہ کھولنا. جب اسلام ظالموں کے بیچ پھر جائے گا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. اللہ اکبر. اس لفظ کو کہتے ہوئے حضرت نبی پاک حضرت امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ اے میرے بھائی حسین جب میرا انتقال ہو جائے
کے باجو میں بنا دینا، یعنی نانے مصطفیٰ کے پاس میرے کو دفن کر دینا۔ اللہ پر دیکھیں، آپ بھی آج سوچیں، آپ اپنے دل کے کان سے سنیں، آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین کو کفن نہ ملا، لیکن حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو کفن نہ ملا، حضرت امام حسن کو دو کفن ملے۔ اللہ پر دیکھیں، آپ دو کفن حسن کو کیوں ملے؟ آپ بھی تو سوچیں، جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بھی بتا دینا۔ جب حضرت امام حسن نے کہا کہ اے میرے بھائی، جب میں شہید ہو جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نانے مصطفیٰ کے پاس دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین نے کہا کہ اے میرے بھائی، ٹھیک ہے، جب آپ کا انتقال ہوگا تو میں نانے مصطفیٰ کے قبر کے بازو میں آپ کا بھی قبر بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسن کا انتقال ہوا حسن کا، جب امام حسین مصطفیٰ نے حسن کی لاش کو لے کے چلا مدینے کی، جب مدینے کے پاس قاسم، جب مدینے کے پاس حسین نے اپنے بھائی حضرت امام حسن کے جنازے کو لے کے آیا تو ان ظالموں نے کہا حسین یہاں پہ دفن نہیں کرنے دوں گا میں حسن کو۔ تو حضرت امام حسین نے کہا دیکھو ظالموں، تم نے زہر دیا لیکن میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میرے بھائی حسن نے کہا کہ مجھے نانا کے باجو میں میرے قبر کو بھی بنا دینا۔ او ظالموں، بنا لینے دو نا، مجھے دفن کر دینے دو نا۔ تو ان ظالموں نے کہا، ان ظالموں نے اپنے اپنے نیزے کو نکالا، اپنی اپنی تلواروں کو نکالا۔ ان ظالموں نے کہا حسین میں حسن کو دفن نہیں کرنے دوں گا۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کو لفظ کو سنا، لفظ کو حضرت امام حسن نے کہا تھا کہ اے میرے بھائی، مجھے نانے مصطفیٰ کے باجو میں دفن کر دینا۔ اس لفظ کو سن کے جب ان ظالموں نے کہا کہ میں دفن نہیں کرنے دوں گا، تو حضرت امام حسین نے حضرت امام حسین نے تلوار کو نکالا۔ پھر بابا کا جملہ، پھر بابا کا جملہ یاد آ گیا کہ کسی کو اے میرے بھائی، پھر بھائی کا جملہ یاد آ گیا کہ اے میرے بھائی، اگر وہ ظالم مجھے یہاں پہ، اے میرے بھائی اگر وہ ظالم وہاں پہ دفن نہ کرنے دیے تو مجھے ماں فاطمہ الزہرا کے باجو میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب تلوار کو نکالا تو کسی صحابہ نے کہا، کسی غلام نے کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے آقا حسین، یہ میرے آقا حسن کو یہاں پہ دفن نہیں کرنے دیں گے۔ تو میرے آقا حسین نے کہا تھا کہ میرے ماں فاطمہ الزہرا کے باجو میں دفن کر دینا۔ اے میرے آقا حسین، چلو ماں فاطمہ الزہرا کے باجو میں دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت امام حسن کی لاش کو حضرت فاطمہ الزہرا کے باجو میں دفن کرنے کے لیے حضرت امام حسین مصطفیٰ نے جنازہ کو اٹھایا تو ان ظالموں نے اپنے نیزے کو انگلی پہ لگا کے حضرت امام حسن کی لاش پہ تیروں کی بارش کر۔ اللہ اکبر۔ کرشمہ دیکھو حسن کا مرتبہ کیا ہے، انتقال ہو چکا ہے حسن کا۔ جب ان ظالموں نے تیر چلایا حسن کی لاش پہ، حضرت امام حسن کی لاش سے خون نکل گئے، خون کے فوارے نکل گئے۔ تو کسی صحابی نے کہا چلو ماں فاطمہ الزہرا کے باجو میں دفن کیا جائے۔ جب امام حسین مصطفیٰ نے جنازے کو اٹھا کر لے کے چلا، حسین جب جنازے کو لے کے چلے ماں فاطمہ الزہرا کے باجو میں دفن کرنے کے لیے، تو حضرت زینب نے دیکھا، حضرت زینب نے جب دیکھا تو بھائی حسین سے حضرت زینب نے کہا اے میرے بھائی حسین، میرے بھائی حسن کو پھر سے لایا جائے تاکہ مجھے ایک بار پھر سے دکھا
تو زینب نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی حسن کا کفن بالکل لال ہو چکا ہے، وائٹ سے لال ہو چکا ہے کفن. تو زینب نے کہا، آنکھ میں آنسو تھے، محبت کے آنسو تھے. اللہ اکبر. جب محبت کے آنسو نکلے تو حسین سمجھ گئے کہ میری بہن کا آنسو اس لیے نہیں نکلا ہے کہ ان ظالموں نے نیزے سے مارا ہے، بلکہ میرے بہن کے آنسو اس لیے نکل گئے ہیں کہ میرے بھائی حسن کو ایک اور کفن دے دیا جائے. لیکن امام حسین نے کچھ نہیں کہا. حضرت امام حضرت زینب نے کہا، اے میرے بھائی حسین، ان ظالموں نے میرے بھائی حسن کے لاش پہ تو تیر چلا دیے، کفن بالکل لال خون سے ڈوب چکے ہیں. ایسا نہ کیا جائے، نہیں تو ایسا نہ کیا جائے، ایک کفن اور دے دیا جائے، نہیں اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ سب کو وائٹ کفن میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن حسین کے بھائی زینب کے بھائی حسن کو لال کفن میں کیوں دفن کیا گیا؟ اس لیے ایک تاریخ ایسا بنا دو کہ دنیا مثال دے کہ حسین کا کفن نہ ملا تو حسن کو دو کفن ملا. امام حسین مصطفیٰ نے کہا کہ اے میری بہن ٹھیک ہے، ایک کفن اور دے دیا جائے. دیکھتے آپ اسی طرح حضرت امام حسن مصطفیٰ کو دو کفن دیے گئے، اور جب کفن میں حضرت امام حسن کو لپیٹا گیا، جب حضرت امام حسن کو کفن میں لپیٹا گیا، لپیٹ کے حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا، اے میری بہن زینب، اے میری بہن زینب، آخر مرتبہ اپنے بھائی حسن کا زیارت کر لے، اپنے بھائی حسن کی زیارت کر لے. تو حضرت زینب نے کہا، اے میرے بھائی حسین، میرے بھائی کی لاش کو لے جاؤ، ان ظالموں کا انتقام آج میں نہیں بلکہ قیامت کے دن میرا بابا علی لے گا. اب آپ سوچیں گے میرا باپ، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ حسن کا بابا علی ان ظالموں کا انتقام لے گا، ان ظالموں کا سبق لے گا. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کا دروازہ، میں علم ہوں تو علم کا دروازہ علی ہے. پھر سے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ سن لو اے میرے غلاموں، سن لو، اگر جنت کا فیصلہ علی کرے گا تو جہنم کا بھی فیصلہ علی کرے گا. یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے اس کا بھی فیصلہ مولا علی سنائیں گے، اور جو جہنم میں جائے گا اس کا بھی فیصلہ مولا علی سنائیں گے. اس لیے حضرت زینب نے کہا کہ میرا بابا سب کا سبق لے گا، میرا بابا سب کا سبق لے گا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین مصطفیٰ نے اپنے بھائی حضرت امام حسن کی لاش کو اٹھایا، اور لاش اٹھانے کے بعد اپنے ماں فاطمہ کی زہرا کے بازو میں حضرت امام حسن کا قبر مبارک بنا دیا. اس لیے کہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی کل سے آپ شہادت